حیدرآباد میں یو ٹی رہا تو حیدرآباد میں مجھے فرسٹ پوسٹنگ ملی اسسٹنٹ کمشنر اینڈ ایس ڈی ایم مٹیاری. وہاں پہ جب میں پہنچا 99 میں 98 میں، تو 99 میں ہمارے مشرف صاحب آ گئے تھے، جنرل مشرف. ان کی آرمی مانیٹرنگ ٹیمز آ گئیں. تو آرمی مانیٹرنگ ٹیم کو مینڈیٹ تھا کہ جتنے بھی ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو پراپرلی آپ واہ گزار کرائیں، ان کو کلیئر کرائیں، بڈیروں کی اوتاکیں بنی ہوئی ان کو کلیئر کرائیں اس میں سے. تو مٹیاری میں بہت سارے اسکول ایسے تھے جو کہ بڈیروں کی اوتاکیں تھیں. اوتاک آپ سمجھتے ہو، آپ مہمان خانہ. مجھے حکم ملا 18 ڈیو ہیڈ کوارٹر سے کہ جی آپ نے ہماری ٹیم کے ساتھ جا کے یہ قبضے خالی کرانے ہیں. ٹھیک. میں چلا گیا، ہم نے قبضے خالی کرائے. اس قبضے کو خالی کراتے کراتے ایک کیئر ٹیکر منسٹر تھے اس زمانے میں ایگریکلچر کے، ان کی زمینوں پہ بھی اسی قسم کے وہ مہمان خانے بنے ہوئے تھے اسکولوں کے اندر. وہ خالی کروایا تو اس نے میری شکایت کر کے چیف سیکرٹری کو کہہ کے مجھے سسپینڈ کرا دیا. پہلی کیجویلٹی تو وہ ہوئی. جیسے ہی میں سسپینڈ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں 18 ڈیو ہیڈ کوارٹر میں بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار وہ جو تم نے کل ریڈ کیا اس کی ویڈیو شیڈیو ہے تو وہ ہمیں بھیجو اور تم لے کے جلدی آؤ اور پھر تمہیں دوبارہ جانا ہے. تو میں نے کہا سر کہاں جانا ہے، میں تو سسپینڈ ہو گیا ہوں اینڈ آئی ایم ٹرانسفرڈ. کہتا واٹ؟ میں نے کہا ہاں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا سر ہو گیا ہے. تو انہوں نے جی او سی حیدرآباد کو بولا کہ سر یہ جو بندہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے وہ سسپینڈ ہو رہا ہے، تو آرمی مانیٹرنگ ٹیم پھر کس کام کی؟ تو انہوں نے پھر جی او سی نے کور کمانڈر عثمانی صاحب ہوتے تھے اس وقت میں کراچی کے، ان کو بتایا. انہوں نے اس بات کی ٹھان لے لی. انہوں نے کہا نہیں یہ ینگ مین ہے اور اس کو تو ہم اس وقت اس طرح نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے چیف سیکرٹری کو بولا تو چیف سیکرٹری نے کہا سر میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں. چیف سیکرٹری نے مجھے فون کیا یار تم بیسٹ میں بیسٹ ہمیں ڈویژن بتاؤ، سب ڈویژن بتاؤ تمہیں ہم وہاں دیتے ہیں، تم چلے جاؤ وہاں پہ. تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جی مجھے حالات دیں، مجھے حیدرآباد سٹی دیں، مجھے فلانا دیں. جو میں بولتا جا رہا تھا وہ لانا کرتے جا رہے تھے. میں نے کہا سر پھر رہنے دیں. اتنی بات میری ہوئی کہ کرنل صاحب کا فون آیا کہ جی ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کوئی بھی پوسٹنگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے سوائے مٹیاری کے، آپ کو واپس ادھر جانا ہے. اینڈ دین جنرل عثمانی وینٹ ٹو جنرل مشرف اور کہا کہ یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح سے اس نوجوان نے یہ کام کیا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور منسٹر آپ کے کیبنٹ کے. انہوں نے کہا کون ہے، نام بتایا ان کا. دوسرے دن صبح کو ایک ریزگنیشن تیار تھا اور اس منسٹر کو بلا کے کہا کہ یہ ریزائن کرو. انہوں نے ریزائن کیا، میں ری انسٹیٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو ایک سمجھیں کہ ریاست کے سسٹم نے اس طرح مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد سے یار میں نے ٹھان لی کہ یار جب ایک سسٹم اتنا افیکٹو ہے تو آئی شوڈ سرو مائی کنٹری. پھر میری پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر مجھے ایس ڈی ایم سٹی حیدرآباد رکھا. ون آف دی ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے وہ. وہاں پہ میں 1 سال رہا. اس کے بعد ڈیولوشن ہوا. ڈیولوشن میں اس دوران بابا کی صحت تھوڑی بگڑتی چلی گئی اینڈ فائنلی ہی ڈائیڈ ان 2008. میں وہاں سے سکھر میں پوسٹ رہا. میں نے بڑے کام کیے وہاں پہ اور مختلف جگہوں پہ. ایون یہاں تک کہ اگر میرا باس کوئی غلط کام بھی کر رہا تھا تو میں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا. میں اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا. میں کہتا تھا یہ فائل غلط ہے اور اس چیز کے لیے بھی مجھے سپورٹ ملتی تھی باقاعدہ کہ یار یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اس کو منع کر رہا ہے، باس نہیں مان رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے. مطلب اس طرح سے ایسے کرتے 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 جی میں پروموٹ ہوتا رہا اور الٹیمیٹلی میں پھر ڈپٹی کمشنر بنا کراچی کا. ڈی سی ساؤتھ. ون آف یور فیوریٹ پوسٹنگ؟ میری فیوریٹ کہیں یا آپ یوں سمجھیں کہ میں نے میرا ٹرانسفر تو ہوا تھا ایک بہت اچھی جگہ پہ جہاں پہ ہر آفیسر کا خواب ہوتا ہے، وہ ڈی سی ملیر کا ہوتا ہے. میں نے وہ آرڈر چینج کروایا اور سب پریشان کہ یہ بیوقوف آدمی ہے
جہاں پہ لینڈ کی الاٹمنٹ اتنی ہے یہ وہاں نہیں جا رہا ہے، اور یہ ایک سیٹلڈ ایریا، پرانا ڈسٹرکٹ ساؤتھ ایک سیٹل ایریا ہے نا، جہاں پہ ڈی ایچ اے بھی ہے، اولڈ سٹی بھی ہے، ایم اے جنا روڈ، اور یہ لیاری، صدر، تو یہ سیٹل ایریا ہے، یہ کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس کو بنانا ہے۔ میری ڈریم ہوتی تھی کہ میں وہاں پہ ٹرام چلواؤں، صدر میں زیب النساء اسٹریٹ پہ پیڈسٹل ہو، سارا سب کچھ، فوڈ اسٹریٹ میرے وقت میں نے کریٹ کی بنس روڈ پہ، وہ کروائی۔ ایسے کرتے کرتے میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ڈومیسائل کے اوپر بڑا فراڈ چل رہا تھا۔ اس زمانے میں علی ارشد حکیم ہوتے تھے نادرا کے چیئرمین، اور بریگیڈیئر زاہد ہوتے تھے ڈائریکٹر جنرل نادرا سندھ۔ میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا سر کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے کلائنٹ بن جائیں اور ڈومیسائل ہمارا ڈیجیٹلائزڈ ہو جائے اور وہ آپ کے ڈیٹا میں سٹور ہوتا رہے، اور ہم اس طرح سے کہاں کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا سر یہ ہماری اپلیکیشن ہے سافٹ ویئر کی، اس کو انٹیگریٹ کریں، لنک کریں، اور پھر چلاتے ہیں سر اس کو۔ ایسے ہی ہوا، سرور ہم نے بھی رکھا، سرور انہوں نے بھی رکھا، دو جگہ ڈپازٹری ہو رہی تھی۔ تو پہلا پاکستان کا بلکہ سندھ کا پہلا ڈومیسائل ڈیجیٹلائز ساؤتھ کراچی کا ہوا، بڑا زبردست، ابھی بھی نکلتا ہے تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب سے۔ اسی طرح سے پھر تکلیف ہمیں ویسی کجلی ہوتی تھی، یار کچھ آرمس لائسنس 2 نمبر بن رہے ہیں، اور میرے پاس ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں سب سے زیادہ آرم ڈیلرس ہوتے تھے، اور اسمگلنگ کے ویپن اور ادروائز ٹیرر فائننسنگ اور ٹیرر کے لیے ویپنس، وہ بہت زیادہ ساؤتھ میں اس کی شور شرابہ ہوتا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ایک تو انوینٹری ساری ان کی سٹورز کی، جو آرمس سٹورز ہیں ان کی ڈیجیٹلائز انوینٹری کی، اور آرمس لائسنس میں نے سارا ڈیجیٹلائز کیا، جو کہ میں نے شاید آپ کو اپنے دفتر میں دکھایا بھی تھا کہ ڈیجیٹلائز پاسپورٹ کی طرح ہے آرمس لائسنس، اور اس کا ڈیٹا باقاعدہ نادرا میں پروٹیکٹڈ رہتا ہے ہمیشہ۔ وہ رہا میں 2014 کے اینڈ تک میں ڈی سی ساؤتھ رہا۔ وہاں سے جب میں ہٹا تو میرے پاس، میں حج کر کے آیا تھا، تو جنرل بلال صاحب نئے اپوائنٹ ہو کے آئے تھے سندھ میں ایز اے ڈی جی رینجرز۔ تو وہ آئے میرے پاس، اور میں تب تک ٹرانسفر ہو چکا تھا، تو میرے گھر آئے، اور انہوں نے گھر آ کے مجھے کہا آپ دفتر آئے ہیں، بڑی تاریخ سنی ہے لیاری کے حوالے سے، لیاری بہت گینگ وار ڈسٹربنگ ہے، آپ نے 4 سال اس کو دیکھا ہے، ہاؤ کین وی برنگ پیس انٹو دس ایریا، اور اولڈ سٹی کا کیسے ہو سکتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کچھ نشستیں ہوئیں، اینڈ الٹیمیٹلی ہم نے لیاری میں، مجھے پھر انہوں نے کیا کیا کہ سندھ گورنمنٹ سے مجھے مانگا انہوں نے